ਇਹ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। تو بڑے اچھے اور بڑے خوبصورت آدمی تھے وہ۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ زیادہ پریشان ہو گئے، اتنی پریشانی والی بات نہیں، ان کو آپ سے کوئی عداوت نہیں، بس آپ نے سمجھ لیا ہے کہ سب کو آپ کو ہی سب کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کو سلام کریں۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آج کے بعد یہ سلام نہ کریں تو آپ سلام کر لیا کریں۔ ہاں اگر یہ جواب نہ دیں تو پھر شکوہ ہے، پھر شکایت ہے کہ میں نے سلام کی ہے، میرے سلام کا جواب۔ یہ تو بالکل رٹا ہی مختلف ہے کہ فلانے نے مجھے سلوٹ نہیں کیا۔ بھئی کیوں کرتے؟ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے؟ چھوٹوں کا ادب کرنا بنتا ہے، چاہیے ان کو وہ سلام کریں، لیکن کسی بڑے کو رٹا ڈال کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ جو بوجھ ہے نا طبیعت پہ بہت زیادہ، اور پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ میں آپ کو سادی بات عرض کرتا ہوں، میں ایک بڑا عام سا آدمی ہوں۔ کل صبح فجر کی نماز کے بعد میں گھر سے نکلا تھا، اور مسلسل یہ 7ویں 8ویں جگہ پہ میں حاضر ہوں، اور کل کی بھی میری کچھ ترتیب اسی طرح ہے کہ زور سے پہلے بھی مجھے ایک جگہ جانا ہے، زور کے بعد بھی جانا ہے، عصر کے بعد بھی جانا ہے، مسلسل اسی طرح صورت۔ لیکن جب مجھے کوئی بندہ فون کرتا ہے ٹائم کے لیے تو میں ہاں کر دوں تو وہ پھر محبت کرتا ہے، اور نہ کر دوں تو پھر فوراً ناراض ہو جاتا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے، اگر تجھ کو قبول تو یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ او بھائی اگر آپ کی ہی مرضی کے مطابق چلنا ہے تو پھر اس طرح تو سب سے گزارا ہو سکتا ہے۔ کوئی تو ایسا ہونا جو کہے کہ یار آپ کوئی بھی نہ مانے پھر بھی پیار بڑھے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری منشا کے مطابق ڈھلیں۔ یہ رائے کا اختلاف ہم کرتے ہیں، رائے کا اختلاف بری بات نہیں، لیکن ہم ضدی ہو جاتے ہیں۔ رائے کا اختلاف اگر کبھی ہو جائے تو دلیل کی حد تک ہونا چاہیے کہ عقیدے کا مسئلہ وہ تو مضبوط بات ہے، اس کی بات نہیں کر رہا۔ رائے کا اختلاف مجھے بتائیے، صبح صبح جب ہم گھر میں اٹھتے ہیں اور پھر بچوں کی والدہ کھانا پکانے اور سبزی لانے کی بات کرتی ہیں تو آج کیا پکانا ہے، اس پر سارے گھر کا اتفاق ہو جاتا ہے؟ جلدی جلدی بتائیں۔ تو کیا اس اختلاف رائے میں ضد پال لی جائے گی؟ ہمارے ایک استاد تھے، تو جو طلباء فارغ ہوتے نا ادارے سے، تو جن کو وہ سمجھتے یہ تدریس کے قابل ہیں تو ان کو وہ بٹھاتے اور ساتھ کچھ نصیحتیں کرتے۔ ان میں ایک نصیحت یہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی طالب علم کی ضد نہیں پالنی۔ تو ہمارے ساتھیوں نے پوچھا کہ حضور شاگرد کی بھی ضد ہوتی ہے؟ فرمایا کبھی وہ شکایت کر دیتا ہے نا کمیٹی سے یا گھر والوں سے تو استاد کو برا لگ جاتا ہے، پھر کئی دفعہ اس کے بارے میں دل میں بوجھ بن جاتا ہے۔ فرمانے لگے بعض بچوں کے مستقبل تباہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اداروں کے اساتذہ کا ان کے بارے میں رویہ ٹھیک ہے۔ یہ میری طرح کے لوگوں کی بات ہے، بزرگوں کی بات نہیں۔ ضدی ہو جاتے ہیں ہم۔ بھئی آپ کا کسی سے اختلاف ہو گیا رائے کا، اس کو دلیل تک رکھے، دلیل مل گئی، اختلاف ختم۔ پھر الجھاؤ نہیں زندگی میں، بہت زیادہ اپنے آپ کو بنا کے رکھنا، اپنی خود بخود شان بنا لینا۔ مجھے فلانی برادری کے بندے نے پوچھا نہیں، فلاں قبیلے کا آدمی میری صلاح نہیں لیتا، صلاح لیتا ہے تو مانتا کیوں نہیں؟ بھئی آپ نے کیوں اپنے آپ کو اتنا بڑا کر لیا؟ آپ کیوں اپنوں سے دور ہو گئے؟ آپ ضد میں آ کے کیوں رشتوں کو توڑتے چلے جا رہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، منبر پہ جلوہ فراز ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب فاروق اعظم کو بات کرتے ہی شروع کرتے ہی عرض کی
کہ حضور میری سن لے رائے، نہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور نہ آپ کی فرما برداری کریں گے، اختلاف ہے آپ سے۔ لیکن وہ دل گردے والے لوگ تھے، انہیں اختلاف سہنا آتا تھا، ان کے اندر گنجائش تھی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کی باتیں غور سے سنا کرو، وہ تمہاری غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے، تمہیں سنورنے کا موقع دیتے، ان کی باتیں غور سے سنا کرو، بھلا وہ کیا کہتے، کیا نکتہ اٹھاتے۔ حضرت فاروق اعظم نے ہمت کی، فرمایا بتاؤ بھئی کیا شکوہ ہے؟ انہوں نے کہا جناب مال غنیمت میں جب چادریں آئیں تو سب کو ایک ایک ملی، تو آپ کا کرتا بھی اسی چادر کا اور تہمت بھی اسی چادر کا۔ اب یہ ایک دلیل ہے اور دلیل سے اختلاف ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے بھرے مجمع میں اختلاف سنا، بیٹے کی جانب اشارہ کیا، صاحبزادے اٹھے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک چادر مجھے بھی تو ملی تھی نا، جب سب کو ایک، تو میں نے اپنے ابا جی کو ایک چادر دے دی تو انہوں نے تہمت بھی بنا لی، کرتا بھی۔ ایک اختلاف ہوا، اس پر دلیل دی گئی، وضاحت دی گئی۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں وضاحت مل جاتی ہے، دلیل مل جاتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں چل پھر وہ جنہاں تیرے پرا کام کیتا سی وہ بھی جواب دے۔ اچھا پھر اس دن وہاں کیوں کھڑا تھا؟ بھئی تو اس کی بات کرنا جو تیرا اختلاف ہو، اس کی دلیل سن، بات ختم کر۔ اختلاف ہوا، دلیل کی روشنی میں یہ چادر کہاں سے آئی؟ صاحبزادہ صاحب نے اٹھ کے وضاحت دی، جناب میں نے دی ہے والد کو۔ اب کوئی اور کیا کلام کرتا، یہ حوصلہ پیدا کرو جینے کا زندگی میں، کٹ نہ جاؤ اپنوں سے، ہر شخص کا شکوہ نہ کرتے پھرو میرے بھائیوں۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اب پھر سے جملوں کو مرتب کیا، کہہ لیں گے عمر آپ پر میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو، اب آپ بات کریں، ہم بات بھی سنیں گے اور آپ کی فرما برداری بھی کریں۔ کیوں کہ دلیل کی حد تک اختلاف تھا۔ ہمارے سینوں میں بلا وجہ کے بوجھ ہیں یار، ہمارے مفت کے جھگڑے ہیں، ہماری بدگمانیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بیٹھے تو لگتا ہے کوئی بندہ اچھا رہا ہی نہیں یار، زمانے میں کوئی خیر ہی نہیں رہی۔ وہ مخلوق جس کے بارے میں رب کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور وہ امت جس کے بارے میں رب فرماتا ہے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، اتنے بڑے اعزاز والے لوگوں کے شکوے اور پھر صحیح العقیدہ لوگوں کے شکوے۔ میرے بھائی تھوڑا سا تو گنجائش پیدا کرے، دو ہی بندے ٹھیک ہیں، ایک میں ٹھیک ہوں، ایک جو ہاتھ باندھ کے میری ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہ ٹھیک ہے، اور تیسرا بھی ٹھیک ہوتا ہے بھائی، تھوڑی تیسری کی بھی سنیں، اپنی طبیعت سے بوجھ اتارے، اپنے گمان کو اچھا کرے۔ آپ کو پتہ ہے ڈپریشن اور ٹینشن سب سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ اور یہ مرض غریبوں کا نہیں امیروں کا ہے زیادہ تر، پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اپنا ہی بوجھ معاذ اللہ لوگ اٹھا نہیں پاتے اور خودکشی کرتے ہیں۔ یہ جان تیری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ تو اپنی مرضی سے نہ دنیا میں آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے۔ اپنی مرضی سے مرے گا تو خودکشی حرام ہے، اور اگر ان کی مرضی سے جائے گا تو شہادت ہے، پھر درجات کی بلندی ہے۔ ہم کمزور پڑتے جا رہے، کیوں زیادہ ہوتی ہے ڈپریشن ٹینشن؟ آپ کو عرض کروں، ہم بدگمانیاں بڑی پھیلاتے ہیں، ہمیں لوگ اچھے نہیں لگتے، ہماری رائے مثبت نہیں رہتی، ہمیں اپنی مرضی کے حساب سے لوگوں کو ترتیب دینا ہے، اپنی آنکھ سے لوگوں کو دیکھنا ہے، اپنا زاویہ نگاہ ہے۔
अपने दायरों में बंद है। ओ भाई, हम देखो ना, मियां बीवी, अगर घर के अंदर मियां बीवी का इत्तेफाक ना हो तो घर में सारी सहूलियात भी हो तो गुजारा करना मुश्किल है। लेकिन ये बदगुमानियां कौन पैदा करता है? अपने करीबी लोग पैदा करते हैं। देखो मुंडा थके आया, पानी नहीं सु देता उन्होंने, भाई इतनी सी बात है, आपने हल्की सी बात ही की थी, बिल्कुल कोई सख्त बात नहीं। लेकिन वो खामद तो सोचने लग जाता है, वाकई बात तो ठीक है, इसने तो पानी नहीं पूछा। आप चले गए अपने कमरे में, आपका वो सारी रात उन्होंने लड़ लड़ के झगड़ा कर कर के गुजार दी। और मियाँ बीवी के झगड़े का सबसे ज्यादा नुकसान उनकी औलाद को उठाना पड़ता है। मैंने तड़पते बच्चे देखे हैं कि अब्बा लड़ता है, रोती बेटियां देखी हैं कि जवान बच्चियों के होते हुए भी बाप अपनी बीवी के मुंह पे थप्पड़ मारता है। क्यों होता है? बदगुमानियों को उरूज है, गलत फहमियां पाल के जमा लेते। अच्छा गुमान, अच्छी सोच, और वो आपके तज़किया नफ्स की सोच को मजबूत करेगी। मुस्लिम शरीफ में लफ्ज है, हुजूर ने फरमाया अच्छा सोचा करो, अच्छा सोचना भी इबादत है। तुम गुमान अच्छा रखो, अच्छा गुमान। आप देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका क्या है सोचने का। 10 दिन नबी पाक ने ताइफ में क़याम किया। यहां 2 मिनट कोई शख्स किसी से जरा टकराए तो फिर उसका लहजा देखें, आप देखने वाला होगा। 10 दिन हुजूर ने क़याम किया है और उनको तबलीग की है और जवाब में पत्थर खाए। और जब करीम वापस आए हैं, हमारे यहाँ भी लोग माफ़ करते हैं, पर माफ़ वो करता है जिसमें बदला लेने की ताकत नहीं होती। वो कहता मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। और जिसके पास ताकत होती है वो फिर ईंट का जवाब पत्थर से देता है। जब वापस आए, 7 गुलाम ने अर्ज की या रसूलल्लाह इन्होंने तो हद कर दी। अरब की जो रिवायती मेहमान नवाजी थी वो भी नहीं की, जो मिजाज था इखलाकियात का वो भी भूल गए। दीन कबूल करना, करे दुआ ये तबाह हो जाए। ये मैं तकरीर कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन एक हिम्मत करो ना, अपनी जाती दुश्मन के लिए एक दुआ करके तो देखो भला। एक हिम्मत करे ना, ये कई दफा सुना है ना हुजूर दुश्मनों की हिदायत की दुआ करते, तो एक हिम्मत करे ना किसी एक जाती दुश्मन के लिए, जो जात का दुश्मन है, नजरिए का नहीं, उसके लिए करके देखो ना एक दुआ भला। ये हिम्मत करो, ये भी तो हुजूर का तरीका है ना। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हमने सुन्नतें भी 4-5 मोटी मोटी याद की हैं। दाढ़ी अजीम सुन्नत है, पगड़ी अजीम सुन्नत है, मिसवाक अजीम सुन्नत है, लेकिन मेरे भाई सच बोलना भी तो सुन्नत है ना, दिल साफ रखना भी तो सुन्नत है ना, गैरों के लिए दुआ मांगना भी तो सुन्नत है ना, किसी के हक में नरम रहना भी तो हुजूर की सुन्नत है ना, खैर खाई भी तो नबी पाक की सुन्नत है। इन पर तवज्जो कब होगी? आप गौर करें, अर्ज की या रसूलल्लाह दुआ करे तबाह हो जाए तो हुजूर ने हाथ उठाए, कहा ऐ अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, इन्हें पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं। इस तरह बंदा बच्चों के बारे में ज़हन नहीं बनाता कि अभी बच्चा इसे पता ही नहीं, अल्लाह हिदायत दे दे। तो गुलाम ने अर्ज की हुजूर एक बंदे ने भी बात नहीं मानी और आप दुआएं मांग रहे हैं। तो ये मेरे महबूब का गुमान है, ये हुजूर की सोच है, ये नबी पाक ने मुस्बत रवैयों को फरोग दिया है सोसाइटी में। करीम फरमाने लगे ये नहीं ना मानते तो मैं फिर भी इनकी हलाकत की दुआ नहीं करूंगा, इसलिए कि अगर ये नहीं मानते तो मुझे उम्मीद है इनकी आने वाली नस्लें मान जाएंगी। इनकी नस्लों के बारे में खुशगुमानी, इनकी नस्लों के बारे में। हमने तो अपने बच्चे मायूस कर दिए, और तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे वर्गे बंदे नहीं कामयाब हो सकते। किसको कह रहे हो? अपने बेटे को, अपने शागिर्द को, अपने अकीदतमंद को, अपनों को कह रहे हो।
وہ میرے پاس ایک بزرگ اپنے بچے کو دم کرانے لائے تو انہوں نے اتنی لمبی لسٹ شکایتوں کی کھول دی. کہنے لگے جی 4 بچے ہیں، یہ ضدی بھی بڑا ہے، نکما بھی بڑا ہے، نلائق بھی بڑا ہے، بات بھی کوئی نہیں سنتا، سارے گھر میں رٹا ہی اس کا ہے. میں نے بڑے ادب سے انہیں عرض کیا کہ آج کے بعد آپ نے اس کے سامنے نہیں کہنا، آپ اسے پکا کر رہے ہیں بیچارے کو، یہ کٹ جائے گا اپنی فیملی سے. کبھی ایسا کام نہ کریں. آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو غیر محسوس طریقے سے، اگر آپ کو اس میں کوئی کوتاہی نظر آئے تو اس طرح کر کے اس کی تربیت کریں کہ اسے محسوس ہی نہ ہو مجھے ٹرین کیا جا رہا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جانوں کے مالک ہیں. محبوب کسی کا نام لے کے اگر نصیحت کرتے تو وہ واری صدقے جاتا، لیکن کریم کو کبھی کسی کی شکایت ملتی تو حضور مطلق بات کرتے. فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں نے اب یوں کرنا شروع کر دیا ہے. دوستو، رب کی مخلوق کے بارے میں اچھا گمان، اچھی سوچے، یہ پتہ چلے گا کہ آپ تزکیہ نفس کی طرف جا رہے ہیں، طہارت نصیب ہو رہی ہے. میں نے اپنی زندگی میں اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اگر چاہا ہے تو بہت سارے لوگوں کے حق میں رائے عامہ ہموار کر دی ہے. اگر انہوں نے چاہا ہے، کسی شخص نے جا کے کہا جناب آج فلاں شیخ کے مل کے آیا ہوں، تقریر سن کے آیا ہوں، کیا بات ہے، بڑا لطف آیا ہے، کیا بات. لیکن اب وہ بدگمانی پیدا کرنی ہے نا، فوراً ایک بات چھوڑیں گے، او تے ساری گلا ٹھیک نے، ہنسے نہیں سن ذرا صحیح کر کے. یہ طریقہ اس طرح کا نہیں. بیٹھے ٹھیک، بھئی وہ انسان ہے، 99 خوبیاں نظر آئی ہیں، بحیثیت انسان بھی 1-2 رہ جاتی ہے. تھوڑی گنجائش تو دے اللہ کا، اچھا گمان تو، اور پھر اس کا ابلاغ کریں گے، ہلکا ہلکا دوسرے کو بتائیں گے. وہ تو نے دیکھا کیسے بات کر رہا تھا، وہ تو نے دیکھا آنا جانا کیسا تھا، وہ تو نے غور کیا ہے اس کا. وہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ 6-6 7 جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے. اب مجھے کوئی شخص روک رہا ہے اگر باہر کہ آپ رکے، تو جہاں آگے پہنچنا ہے وہ یہ تو پوچھ ہی نہیں رہا کہ آپ نکلے ہیں کہ نہیں نکلے، وہ کہہ رہے ہیں پہنچے کتنے ہو. اچھا وہ یہ بھی کہہ رہا ہے پہنچے کہاں، اور بلا کے چاہے بٹھا دے، اس وقت اتنا مشکل کیا ہوتا ہے، پہنچے نہیں آپ، لیٹ ہو گئے، پریشان ہے. اور پھر ہر 10 منٹ کے بعد کہتے ہیں بلا تاخیر، ہر 10 منٹ کے بعد کہتے ہیں، رات 1 بھی بج جائے تو نقیب محفل نے یہی کہنا ہے بلا تاخیر، کیونکہ اس بیچارے رٹا ہی یہی لگایا ہوا اللہ ماشاءاللہ. تو اب وہ میں جا رہا ہوں، لوگ ملنا چاہ رہے ہیں، میں بڑی تکلیف بعض اوقات محسوس کرتا ہوں کہ یار ان لوگوں سے مل لیتا، لیکن وہ دیکھنے والا اچھا گمان کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ یار یہ کھڑا کیوں نہیں ہوا، اسے رکنا چاہیے تھا. لیکن وہ اس مشکل کو نہیں سمجھتا کہ جناب کس طرح اچھا گمان جب آپ سوسائٹی میں کرتے ہیں پھر اس کا ابلاغ بھی ہوتا ہے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھتے تھے. کوئی انہوں نے دنیا داری نہیں بنائی تھی. جس آدمی نے جوتے نہ خریدے ہو پہننے کے، اس کا کسی سے کیا رٹا ہوگا. لیکن مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی. لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشا. لوگ باز آتے ہیں کوئی شکوہ کرنے سے، جس بندے کا کوئی رٹا نہیں کسی سے، ان پر بھی الزام لگا دیا، شکوہ شروع ہو گیا، بدگمانی. کیا ہوا جی؟ ایک تاجر کہنے لگا جی بابا صرف جمعے والے دن فرض ہی پڑھتا ہے، باقی نماز ہی نہیں پڑھتا مسجد میں. یہ مسجد کے امام پر بعض لوگ بڑی سختی کرتے ہیں، کہتے عصر کی پہلی 4 سنتے نہیں پڑھتا. تو میں نے کہا ضروری ہوتی تو اللہ رسول فرض کرتے، آپ کیوں کر رہے؟
جس چیز کو اللہ رسول نے ضروری قرار نہیں دیا آپ کیوں دے رہے ہیں؟ تو کہا جناب حضرت بشر حافظ صرف فرض جماعت سے پڑھتے ہیں، اور اس نے یہ بات کئی لوگوں سے کی، دیکھو یار یہ درویش بنے پھرتے ہیں، بڑے پیر ہیں، اور یہ صرف فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں مسجد سے۔ بہت سارے لوگوں نے سمجھایا کہ یار تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بالآخر ایک دن ایک صاحب نے کہا یار تو پتہ ہی کر لے کدھر جاتے ہیں۔ حضرت نے مسجد میں باجماعت نماز جمعے کی ادا کی، مسجد سے باہر نکلے اور پھر دوڑ کے، اب وہ پیچھے چھپتا چھپاتا تجسس کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے کدھر جاتے ہیں۔ حضرت نے جیسے ایک دکان سے نان خریدے تو کہنے لگا خو مولوی کو بھوک نے ستایا تھا، سنتیں چھوڑ دی اس نے۔ تھوڑا آگے بڑھے تو کباب خریدے، کہنے لگا عمر دیکھو اور زبان کے ذائقہ دیکھو۔ حضرت آگے بڑھے تو جنگل کا راستہ لیا، کہنے لگا یہ لوگوں سے چھپ کے کھائے گا۔ کہتا ہے چند قدم میں آگے بڑھا تو ایک کچے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور پھر حضرت نے اس کو کھولا، پہلے بجایا کہ میں آ گیا ہوں، پھر اسے کھولا، اور جیسے ہی میری نظر پڑی تو سامنے ایک معذور فالج زدہ آدمی بیٹھا ہے۔ شیخ دوڑ کے گئے، مٹکے سے پانی پیالے میں ڈال کے پہلے اس کا منہ دھویا، پھر اسے سیدھا کر کے بٹھایا، اور پھر لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں رکھا، اور ساتھ ہی کہنے لگے معاف کر دینا، جمعے کا دن تھا، لیٹ ہو گیا ہوں، ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھنی، ابھی تو میری بقیہ نماز رہتی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں کبھی نہیں رویا تھا، پر میں دروازے پہ کھڑا تڑپ رہا تھا۔ یار یہ ذوق ہم نے انسان، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو، بعض گمان بھی گناہ۔ میں نے سوچا ہی نہیں جو آدمی اتنا بڑا، جو کام بڑا تھا، میں اسے کیا سمجھتا تھا۔ کہتے شیخ ابھی کھانا کھلا ہی رہے تھے، میرے آنسو چمک ہی رہے تھے کہ وہ بوڑھے اور بیمار نے جو اگلا جملہ کہا تو پھر میری چیخ نکلی، اور حضرت کو پتا چلا کہ میں موجود ہوں۔ وہ بیمار بزرگ کہنے لگے شیخ آپ کتنے کس حال آئیں گے، 14 سال ہو گئے آپ روز آتے ہیں، مجھے تو میرے اپنے بھی چھوڑ گئے، ہر روز آتے ہو، 2 وقت روٹی دیتے ہو، لباس بدلتے ہو، نہلاتے ہو۔ تو کہتے شیخ نے ان کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پونچھے، ایک باری میریاں اکھیاں جو اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آ ہوزاری دا۔ کہتے انہوں نے آنسو پوچھے اپنے ہاتھوں سے، اور پھر دوسرا لقمہ دے کے کہنے لگے آپ کو پتہ ہے سارا شہر میری عزت کرتا ہے، لوگوں کا خیال ہے شاید میں نفل زیادہ پڑھتا ہوں، صدقات زیادہ کرتا ہوں، وہ تو میں آپ کی خدمت کرتا ہوں تو اللہ نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا کر دی۔ آپ خوش گمان کیوں نہیں ہوتے؟ اچھی رائے قائم کیوں نہیں کرتے؟ رویوں کو مثبت کیوں نہیں کرتے؟ بیٹی کی شکایت آ گئی ہے میکے سے، کام نہیں کرتی ٹھیک سے، اسے تو انڈا نہیں ابالنا آتا ڈب سے، تو ابا جی وکیل بن گئے، اماں وکیل بن گئی، کہنے لگی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے تو مہربانی کرو نا یہی والا کلیہ بہو کے لیے بھی استعمال کرو، بہو کے لیے بھی کہو کہ ابھی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے جب آپ کا بیٹا اعتراض کرے کہ کھانا ڈھب سے نہیں بناتی تو انہیں کہو شہزادی تھی اپنے باپ کے گھر میں، وہ اگرچہ غریب تھا پر بیٹی کی خواہش پوری کرتا تھا، اس نے لاڈ سے رکھی تھی، اٹھتی تھی کام کرنے کے لیے، اور اماں اٹھاتی تھی تو ابا کہہ دیتا تھا ساری عمر کام بھی کرنے سو،
پتہ نہیں اگلے نے کی سلوک کرنا ہے، چل میری تھی نو 4 دن سکون نہ رہ لین دے، یہ لاڈلی تھی، کسی کی شہزادی تھی، تیرے گھر آئی ہے چھوڑ چھاڑ کے، اور تیری خوش گمانی کیوں قائم نہیں ہوتی؟ کیوں بدگمان ہیں ہم اتنے؟ ہمارے لہجے کڑوے کسیلے، اور کسی کے بارے میں ہم سے رائے لی جائے تو وہ رائے اس طرح کی ہے کہ جیسے ترمذی شریف میں حدیث ہے، یہاں علماء بیٹھے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، میری امت گمراہی پر جمع، لیکن ہم سے پوچھو تو 3-4 لوگ ہی ٹھیک ہیں بس جو ہمارے ساتھ ہوتے۔ حضور تو فرماتے جمع ہی نہیں ہوگی گمراہی۔ تو نے کیسے یہ طے کر لیا کہ سارے لوگ ہی خراب ہو گئے؟ اللہ نے اتنی خوبصورت مخلوق بنائی ہے، تجھے حسن ہی نظر نہیں آتا، تجھے اس میں خوبیاں ہی دکھائی نہیں دیتی، تو پیار ہی نہیں کرتا، تیرے لہجے میں محبت ہی نہیں ہے، تیرا انداز ترچھا ہے، کڑوا ہے، کسیلا ہے، تو بات کرتا ہے تو آگ اگلتا ہے، تو رائے دیتا ہے تو اس میں۔ اور پھر ایک اور بات بھی، جو پاکیزگی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی تو ساری نظر ہی اپنے گناہوں پہ ہوتی ہے۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں نا بڑا کھل کھل کے کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو بڑا جناب ہمارا انداز عجیب ہوتا ہے کہ جیسے بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے بھولے بھالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے، لیکن اپنی کوتاہیوں پر نظر ہی نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زمانے کے عیب اچھل اچھل کے آتے، کمزوریاں اچھل اچھل کے آتی۔ صاحب مکتوبات دوسری نے ایک بات لکھی ہے، کہتے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کو نا ایک دفعہ حکم دیا گیا تھا کہ بستی میں سب سے اچھا آدمی ڈھونڈ کے لائے۔ تو اب جسے حضرت موسیٰ اچھا کہیں گے بھلا کتنا کو اچھا ہوگا؟ جناب کلیم نے ایک متقی پرہیزگار ظاہر و باطن کا حسین آدمی ڈھونڈا، مالک یہ سب سے پرہیزگار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اس نیک آدمی کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا بستی میں جو سب سے گناہگار ہے وہ تو نے ڈھونڈنا ہے۔ نیکوکار میں نے ڈھونڈا ہے، اب سب سے گناہگار آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ جو نہیں بول رہے ان کی بھی ہے کہ نہیں؟ بس میں سوئی میرے سامنے آپ فکر نہ کریں، اور میں تو ویسے ہی تقریر بڑی تھوڑی کرنے کا عادی ہوں، کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں غم دل، طوفان بیجا لانے سے بھی یا چشم فائدہ، 2 اشک ہی کافی ہے اگر اثر کرے تو۔ عزیز اس کو نیک کو حضرت کلیم نے ڈھونڈا علیہ السلام، اور کہا اب تو نے ڈھونڈ کے لانا ہے۔ میرا خیال ہے میری اور آپ کی ڈیوٹی لگتی نا برا آدمی ڈھونڈنے کی تو بس کوئی بندہ اچھا بچتا ہی نہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تو نے ڈھونڈ کے لانا ہے، تو اس بندے نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا حضور یہ کام میرے والا نہیں، میں نے تو کبھی پلٹ کے کسی کے عیب دیکھے ہی نہیں، مجھے ڈر آتا ہے، میں تو کمزور ہوں، مجھے خوف آتا ہے، سے ثبوت نہ منگو میتھوں، اے نظر کرم کا دہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم مینو کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے پھر واصف ہی ہوئی۔ میں تو مسکین ہوں، میرے ذمہ نہ یہ کام لگائیں، مجھ سے نہیں ہو سکتا، یعنی سے ثبوت نہ منگو میتھوں، اے پلا نظر کرم کا دہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی، پھر واصف ہی ہوئی۔ کہا حضور میرے ذمہ نہ لگائیں، میرے لیے مشکل ہے۔ فرمایا آپ نہیں کرنا ہے،
اب ایک برا آدمی ڈھونڈنے کے لیے نا اس شخص نے 3 دن کی مہلت لی، ایک بندہ ڈھونڈنا پوری بستی میں سے۔ تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں، بات کرنے دیں، آپ مہربانی فرمائیں، ادھر دیکھیں میری طرف، سارے پیارے ہی ہیں جی، میں نے بھی پیار سے کہا ہے۔ ایک بندہ برا دیکھنے ڈھونڈنے کے لیے 3 دن لگا دیے۔ کہا جناب میں اسی وقت، اسی ٹائم، اسی جگہ برا بندہ ڈھونڈ کے جو آپ نے حکم دیا ہے کوشش کروں گا۔ صوفیاء نے لکھا ہے تیسرے دن اس مقررہ وقت پہ جب وہ آئے نا تو پتہ کس طرح آئے؟ اپنے گلے میں رسی باندھی۔ میں مسکین پرانا خادم، اور رسی کا سرا حضرت کلیم کے ہاتھ میں دے کے کہنے لگے حضور کچھ لوگوں کی غلطیاں مجھے نظر آئی تھیں، پر ان کا مجھے صرف شک تھا، اور جو میرے اپنے اندر ہے ان کا مجھے پاک ہے۔ جو دوسروں کے اندر کمزوریاں تھیں ان کا صرف شک تھا کہ شاید یہ کام یہ، لیکن اپنا تو پاک ہے۔ لہذا اس بستی میں سب سے بڑا مجرم میں ہی ہوں، بتائیں نا بھلا رب کیسے راضی ہوگا، بتائیں بھلا وہ مجھے کیسے معاف کرے گا، خطاؤں کے درگزر کے لیے کیا پڑھوں تو کریم کرم کرے گا۔ حضرت موسیٰ نے سینے سے لگا کے فرمایا یہی تو تیری عاجزی ہے جس کے سبب سے اللہ نے سب پر درجہ عطا فرمایا، یہی تو تیرا او میرے سنگیوں، میرے دوستوں، تھوڑا سا واپس آؤ یار، تھوڑا سا دائیں بائیں دیکھو، تھوڑا سا پیار کرنا شروع کرو۔ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے قریبی ہیں، ہمارے کلاس فیلوز ہیں، ہمارے گھر میں رہنے والے ہیں، گلی محلے والے، کوئی کسی نے کسی کا قتل نہیں کر ڈالا، لیکن طبیعت سخت، لہجے ترش، اور ایک فیلڈ کے آدمی سے دوسرے کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کی رائے